تو کیا آیا تھا کہ جب مسئلے میں ایک ایک آ گئے، یعنی یہ پہلے خانہ میں نصف ربع ثمن اور دوسرے خانہ میں ثلثین ثلث سدس، تو ان میں سے ایک ایک آوے، یعنی صرف نصف آوے یا صرف ربع آوے یا صرف ثمن آوے، اسی طرح صرف ثلثین ہو یا صرف ثلث ہو یا سدس ہو، تو اس طریقے سے ہے نا مخرج اس کا ہم نام ہوتا ہے۔ مثلا شوہر اور ایک بہن ہے، تو یہاں مسئلے میں کیا آیا؟ صرف نصف آیا ہے نا، تو نصف کا مخرج کیا ہوگا؟ اثنین ہوگا، اس کا ہم نام ہے نا، تو گویا کہ مسئلہ بنے گا دو سے بنے گا، تو ایک حصہ دے دیں گے آدھا شوہر کو اور ایک حصہ دے دیں گے آدھا بہن کو، چونکہ بہن بھی اکیلی ہو تو اس کو بھی نصف ملتا ہے، آدھا مال۔ تو یہ نصف کی مثال ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ لے لیجئے ربع ہو مسئلے ہے نا، ایک ایک ہو یعنی ربع ہو، مثال کے طور پر شوہر ہے اور بیوی نے بیٹا بیٹی نہیں چھوڑا تو شوہر کو ربع ملتا، بیٹا بیٹی چھوڑا تو ربع ملے گا، اور بیٹا بیٹی نہیں چھوڑا تو نصف ملے گا۔ تو مثال کے طور پر آپ ایک بیٹا کو بھی لگا دیجیے، بیوی کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیٹا چھوڑا اور ایک شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے نا، تو ایک شوہر کو چھوڑا۔ اب دیکھ لیجیے مسئلہ بن جائے کس سے؟ چونکہ ربع آ رہا ہے، بیٹا بیٹی کی صورت میں شوہر کو ربع ملے گا، تو مسئلہ اس کا مخرج آ جائے گا اربعۃ چار، تو مسئلہ 4 سے بنے گا۔ اب ایک بیٹا 4 شوہر کو دے دیجئے، اور بیٹا عصبہ کا حصہ متعین ہوتا نہیں ہے، لہذا اس کو 3 دے دیجئے۔ اب ثمن کی مثال لے لیجیے، بیوی ہے نا، اور اس کے بعد ایک ابن ہے نا۔ اب آپ چونکہ ثمن بیٹا بیٹی ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور بیٹا عصبہ ہے، تو اب ثمن کا مخرج ثمانیت ہے، یعنی 8، مسئلہ آپ 8 سے لگائیں گے، 8 سے لگائیں گے تو بیوی کو 1/8 8واں حصہ دیجیے، بچ گئے کتنے؟ 7 حصے مل جائیں گے عصبہ ہونے کے ناطے بیٹا کل کا۔ تو شروع میں کتاب کے اندر کہہ دیا کہ جب مسائل میں ایک ایک آوے، یعنی دونوں خانے سے، اول اور دونوں سے، نصف ربع ثمن یا ثلثین ثلث سدس ایک ایک آوے، تو یہ ایک خانے کی مثال ہو گئی تینوں ہے نا۔ اسی طریقے سے اس میں بھی آئے گا کہ اگر ثلثین کسی کا حصہ آ رہا ہے تو وہاں پر ثلاثۃ مخرج ہوگا اس کا، اگر کسی کا ثلث حصہ آ رہا ہے اکیلے وہی ایک فقط، وہاں بھی ثلاثۃ مخرج ہوگا، اگر کسی کا حصہ سدس آ رہا ہے تو وہاں بھی مخرج کیا ہوگا؟ 6، یعنی 6 مسئلہ 6 سے بنے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، اتنی تک